حدیث نمبر 1 ایمانیات پر الدین یسر ترجمہ دین آسان ہے. حدیث نمبر 2 عبادات پر مفتاح الجنت السلام ترجمہ جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے. حدیث نمبر 3 معاملات پر من غش فلیس منا ترجمہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 4 معاشرت پر السلام قبل الکلام ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 5 اخلاقیات پر علیکم بالصدق ترجمہ ہمیشہ سچ بات کہو. حدیث نمبر 6 ایمانیات پر انما الاعمال بالنیات ترجمہ اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 7 عبادات پر الطہور شطر الایمان ترجمہ پاکی آدھا ایمان ہے. حدیث نمبر 8 معاشرت معاملات پر من انتہب نعبة فلیس منا ترجمہ جو کسی دوسرے کی چیز چھین کر لے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 9 معاشرت پر الجنت تحت اقدام الامہات ترجمہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. حدیث نمبر 9 حدیث نمبر 10 اخلاقیات پر اجتنب الغضب ترجمہ غصے سے بچو. حدیث نمبر 11 ایمانیات پر اذا سألت فاسأل اللہ ترجمہ تجھے جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا کر. حدیث نمبر 12 عبادات پر افضل الاعمال عند اللہ الصلاۃ فی اول وقتها ترجمہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے. حدیث نمبر 13 معاملات پر طوبی لمن طاب کسبہ ترجمہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس کی کمائی حلال ہے. حدیث نمبر 14 معاشرت پر اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ ترجمہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو. حدیث نمبر 15 اخلاقیات پر لا يدخل الجنت نمام ترجمہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. حدیث نمبر 16 ایمانیات پر احسن الکلام کلام اللہ ترجمہ سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے. حدیث نمبر 17 عبادات پر الدعاء سلاح المؤمن ترجمہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. حدیث نمبر 18 معاملات پر من ادعا ما لیس لہ فلیس منا ترجمہ جو کسی دوسرے کی چیز کا خود کے لیے دعویٰ کرے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 19 معاشرت پر رضا الرب فی رضا الوالد ترجمہ اللہ تعالیٰ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے. حدیث نمبر 20 اخلاقیات پر ان اللہ رفیق یحب الرفق ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ مولانا سے لے کر
ذمہ داری پر پہنچاؤں گا اور پابندی سے چھٹی ہونے پر لے کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ مولانا صاحب میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، آپ مجھے معاف فرمائیں۔ چلو چلتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکتب کے نظام کے اندر یہ بہت ہی زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے غیر حاضری اور دیر حاضری پر پابندی نہیں کر پا رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی عمر کے اندر بچوں کی چھٹی کرا دیتے ہیں، کہیں بھی جانا ہو تو سب سے پہلے مکتب کی چھٹی، ڈاکٹر کے پاس میں نہیں بھی بچے کی ضرورت ہے تو بھی لے کر کے جائیں گے، خالہ کے پاس میں آپ کہیں بھی جانا ہو۔ میرے عزیز دوستوں، پردانشی ماں بہنوں، اس کی ایک ترتیب بنایا۔ ایک دن اگر بچہ پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے تو 40 دن کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ شیطان لوگوں کو برائی پر آمادہ کرنے کے لیے بہت ہی باقاعدہ پھسلاتا ہے، لیکن جس بچے کو مکتب جانے سے روک دیتا ہے، غیر حاضری کرانا یہ ہماری ایک کمزوری ہے۔ اگر ہم اس کو دور کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الضحى مکیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد میں الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ وہ آئیں اور حمد پیش کریں۔ وبرکاتہ۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ۔ جو پوچھا کملی والے نے، کہا صدیق اکبر نے۔ جو پوچھا کملی والے نے، کہا صدیق اکبر نے۔ میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ،
ہونٹوں سے صدا آئی میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ خدا کے در پہ آ جاؤ اگر مقصود پانا ہے خدا کے در پہ آ جاؤ اگر مقصود پانا ہے کہ ہر مقصد کے پانے کو خدا کا نام کافی ہے یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر آنے کے بعد میں کیا کیفیت ہوتی ہے. گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. بچہ بیچ میں پڑھتے پڑھتے بات ذہن سے نکل گئی. میرے عزیز دوستو واقعی یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ آدمی استحضار کے باوجود سب کچھ بھول جاتا ہے. یہ فن ہی ایسا ہے کہ بڑے بڑوں کو پسینہ آ جاتا ہے. اب اس حمد کے بعد میں تقریر کرنے کے لیے شرمین جمیل احمد شیخ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ذکر کی فضیلت پر تقریر پیش کریں. اتنی ہی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دلوں کا اطمینان صرف اللہ کی ذکر میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے زندہ اور ذکر نہ کرنے والا ایسا ہے جیسے مردہ. ذکر سے اللہ کا دھیان پیدا ہوتا ہے اور اللہ کا دھیان انسانوں کو برائیوں سے روکتا ہے. حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے اپنی مجلس میں یاد کرو میں تمہیں اس سے بھی افضل مجلس میں یاد کروں گا. انسان زندگی میں جن چیزوں کی فکر میں لگا رہتا ہے مرتے وقت وہ چیز اس کے سامنے آتی ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے سب سے افضل عمل کیا ہے جو اللہ کے قریب کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تمہاری موت اس حال میں ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب زندگی میں ذکر کا اہتمام کیا گیا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ईमान हम और आप चाहते हैं, हम और आप ये चाहते हैं कि दिल के अंदर हमारे खुशी महसूस हो, गमों को दूर करना चाहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिस तरीके से भी जिक्र कर सकते हैं करना चाहिए। तस्बीहात की पाबंदी, कुरान करीम की तिलावत के ज़रिए से जिक्र का मामला तो ऐसा है कि आप चलते फिरते उठते बैठते हर मौके पर कर सकते हैं, वजू से हो या ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको कदरत से जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अब इसके बाद में फिर तकरीर पेश करने के लिए मैं अयान वसीम को दावत देता हूँ कि वो आए और ईमान की मेहनत पर अपनी तकरीर पेश करें। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईमान की मेहनत नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह का बड़ा फजलो करम है कि उसने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा। ये बहुत बड़ी दौलत है, दुनिया में उससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है। पूरी दुनिया का निजाम सिर्फ ईमान वालों की बुनियाद पर चल रहा है। जिस दिन जमीन पर कोई ईमान वाला यानी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा, उस दिन अल्लाह ताला पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। मेरे भाइयों, ईमान भी सीखने की चीज है। जब हम ईमान को सीख लेंगे और उसकी हकीकत दिल में उतर जाएगी तो दीन का हर अमल आसान होगा, और अगर ईमान कमजोर है तो दीन का हर अमल मुश्किल मालूम होगा। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम फरमाते थे, हमने पहले ईमान सीखा फिर कुरान सीखा। ईमान को सीखने के लिए जान और माल की कुर्बानी जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान सीखने के लिए कबूल फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईमान की मेहनत पे तकरीर कर रहा था। वाकई मेरे अजीज दोस्तों, ईमान की मेहनत निहायत ही जरूरी है। आज हमारा ईमान किस दर्जे में है हम और आप समझते हैं। हालात के पेश नजर मेरे अजीज दोस्तों, हमारा ईमान कहाँ चला जाता है, हर एक आदमी अपने बारे में जानता है। इस तकरीर के बाद में अकायद पेश करने के लिए मैं फैज ताज मोहम्मद आसिया अयान फैयाज को दावत देता हूँ कि वो आए और अकायद पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अकायद आदमी की जिंदगी बातों पर दिल से यकीन रखता है, उनको अकायद कहते हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं,
بڑا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے جو بہت بلند عظمت والا ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اسی کے قبضے میں تمام بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے کلمہ استغفار اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم ترجمہ ہے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں اس حال میں کہ میں اس کو جانتا ہوں اور یہ گناہ سے بھی معافی چاہتا ہوں جسے میں نہیں جانتا ایمان مجمل آمنت باللہ وما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکام ترجمہ ہے میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت ترجمہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو خدا نشی ماں بہنوں آپ حضرات کے سامنے عقائد کلمہ طیبہ سے لے کر کے ایمان مجمل ایمان مفصل تک باقاعدہ ترجمے کے ساتھ سنا رہے تھے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ الحمدللہ دینیات نصاب کے اندر 5 عناوین کے تحت 14 مضامین ہے اور اسی میں سے عقائد بھی ہے اب کلمات نماز پیش کرنے کے لیے میں یہ بچے عدلان ضمیر خان عاطف جو آپ حضرات کے سامنے کلمات نماز پیش کریں گے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نماز ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں کلمات نماز تکبیر تحریمہ یعنی جب نماز شروع کرے تو یہ کہے اللہ اکبر رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم تسبیح رکوع سے تسمید رکوع سے اٹھتے وقت کہے سمیع اللہ لمن حمدہ تحمید رکوع جب سیدھا کھڑا ہو جائے تو یہ کہے ربنا لک الحمد سجدے کی تسبیح سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تشهد التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. درود شریف. اللهم إني على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعائے معصورہ. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. جب نماز سے فارغ ہو تو 3 بار یہ کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر یہ دعا پڑھے اللہم آنت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والإکرام. پھر یہ دعا پڑھے اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعائے قنوت. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک إن عذابک بالکفار ملحق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ الحمدللہ فرسٹ ایئر کے بک کے اندر یہ کلمات نماز بچپن سے ہی بچوں کو یاد کرا دیا جا رہا ہے تاکہ پوری زندگی ان کی نماز صحیح رہے. میرے عزیز دوستو، ہمارے نصاب کی ترتیب یہ ہے کہ ہم آپ کے بچوں کو صحیح کلمات کے ساتھ یہ تمام چیزیں یاد کرائیں. اور بڑی خوش نصیبی ہوگی ہمارے لیے، والدین کے لیے، کہ اگر ان کی نماز صحیح نہیں ہے تو آپ اپنے بچوں کے ذریعے سے ان کلمات کو سیکھ سکتے ہیں. شرم کی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے بچے ہیں، جو چیز ہم مکتب کے اندر آپ کے بچوں کو سکھاتے ہیں وہ چیز اگر آپ ایک طریقہ بنا لیں اپنے بچوں سے روزانہ کارگزاری میں کہ بیٹا آج آپ نے مکتب کے اندر کیا پڑھا ہے. اگر آپ کو وہ چیز نہیں آتی ہے تو آپ اپنے بچوں سے وہ چیز سیکھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ کی نمازیں صحیح ہو جائیں گی اور بہت بنیادی معلومات آپ کے ذخیرے میں آ جائے گی. اب اس کے بارے میں مکالمہ پیش کرنے کے لیے میں آشنا صاحبہ پرویز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور لباس کے اوپر مکالمہ پیش کریں.
اشنا باجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشنا باجی آپ کہاں چلے گئی تھی؟ بہت دن سے نظر نہیں آ رہی تھی. ارے باجی میں تو 1 سال سے مدرسہ شان محمدی میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں. اچھا تبھی تو کپڑوں سے بڑی بھی نظر آ رہی ہو، ورنہ آج کل کی لڑکیاں ایسا کپڑا کہاں پسند کرتی ہے. لگتا ہے یہ تو 250 سال پہلے کا کپڑا ہے. ارے باجی تم پگلی اور نادان ہو، ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارا اسلامی لباس ہے جس کو تم 250 سال پرانا بتا رہی ہو. ارے بھائی یہ تو 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے کہ مسلمان خواتین کتنا لباس پہنے اور کس طرح پہنے. اور تم نے جو یہ کپڑے پہن رکھے ہیں جس میں تقریباً تمہارے پورے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، یہ ہم مسلمان عورتوں کا لباس نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا لباس ہے. ارے باجی تم تو ایک ہی سال میں مولانی بن گئی ہو اور خوب فتوے بھی جھاڑنے لگی ہو. ارے باجی تم نے ایسا لباس پہن رکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کپڑے پہننے سے منع کیا ہے. کیا ہمارے ماں اور بہنوں کو مذہب اسلام ایسا کپڑا پہننے کو منع کرتا ہے؟ جی ہاں باجی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے جس سے عورتوں کو دونوں بازو نظر آئے یا اتنا باریک ہو کے پورا جسم نظر آئے. اشنا باجی ایسے کپڑوں کو کیوں منع کیا گیا ہے؟ صحیح سب سے سیدھا اور آسان جواب تو یہ ہے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا یہ حکم ہے ہمارا پورا جسم ڈھکا رہے، پردوں میں رہے، اور ایسے کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی. جب تک ایسا لباس پہنے رہیں گے اللہ کی نافرمانی مسلسل ہوتے رہیں گی. تو جن کپڑوں میں نماز نہ ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، ایسی خواہشات، ایسی زینت، ایسے کپڑوں پر خدا کی لعنت. بس کرو باجی بس کرو. باجی ابھی بس نہیں آئی ہے، بات چھڑ گئی ہے تو میری بات پوری سنو، پھر بعد میں جو چاہے فیصلہ کرو. اچھا تو پھر سنائیے جو بھی آپ کو سنانا ہے. اب تو کھیلے میں سر رکھا دیا ہے، تمہارے سے کیا ڈرنا. ارے باجی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر تمہارے بات سمجھ میں آ گئی تو تمہاری آخرت سمجھ جائے گی، پھر نہ جانے تمہارے ذریعے کتنی مسلمان خواتین کو فائدہ پہنچے گا. اچھا باجی تو پھر بات کو سنائیے اور بات کو سمجھائیے کہ بات ہمارے عقل میں آ جائے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بات میری اپنی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 2 گروہ جہنمی ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے ایک ان عورتوں کو قرار دیا جو لباس بھی پہنے ہوں گی اور بے لباس بھی ہوں گی. ایسی عورتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی اور اس کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی. اس لیے مسلمان بہنوں کو اس گناہ عظیم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اچھا باجی تو پھر مسلمان بہنوں کو زیب و زینت اور سجنے سورنے کی اجازت نہیں ہے؟ جی ہاں کیوں نہیں، زیب و زینت اور سجنے سورنے کی اجازت ہے لیکن شریعت کی حدود میں رہ کر. پھر سنیے کہ ہماری شریعت نے ہر ایسے لباس سے منع فرمایا ہے جس سے جسم کے وہ اعضاء کھلے رہے جن کو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ہے. آیا آپ کی سمجھ شریف میں؟ اچھا باجی تو پھر بات سمجھ میں آ گئی. اب میں توبہ کرتی ہوں کہ آئندہ سے ہاف آستین کے کپڑے نہیں پہنوں گی اور ہر ایسے لباس سے بچوں گی جس کو ہمارے شریعت نے منع کیا ہے. میں آج کے بعد دین کے اصول کی پابندی کروں گی اور اپنے رب کے بتائے ہوئے احکام کے خلاف ورزی نہیں کروں گی اور ویسا ہی لباس پہنوں گی جیسے کہ ہمارے رب نے حکم دیا ہے. اور یہ بات اپنی تمام سہیلیوں کو سمجھاؤں گی کہ میں نے آپ کو بہت وقت لیا ہے، معاف کرنا لیکن بہت فائدہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز دوستوں، پردہ نشی ماں بہنوں، پردہ ایک ایسی چیز ہے کہ بہت بڑی برائیوں سے الحمدللہ اس کے ذریعے سے محفوظ ہونا الحمدللہ دیکھا جاتا ہے. وہ بہنیں جو بغیر پردہ چلتی ہیں اور وہ بہنیں
جو پردوں کے ساتھ میں چلتی ہیں ان کے حالات کو اٹھا کر کے دیکھیں، ان کے سیاق و سباق کو اٹھا کر کے دیکھیں، ان کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، میرے عزیز دوستوں، پردانشی ماں بہنوں، بہت ہی فرق نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت ان بچیوں کے اس مکالمے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بچیوں کو پردے میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد میں تلاوت پیش کرنے کے لیے میں رقیہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النجم مکیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوی ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كسب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ قرآن کریم اس طریقے سے پڑھ رہی تھی کہ جیسے یہ حافظہ ہو۔ میرے عزیز دوستوں، پردانشی ماں بہنوں، ہمارے دینیات کے اندر الحمدللہ یہ ترتیب ہے کہ مکتب کے اندر جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اگر والدین تھوڑی توجہ کر لیں تو الحمدللہ بچے مکتب کے ساتھ، اسکول کے ساتھ میں حافظ بھی بن سکتے ہیں، عالم بھی بن سکتے ہیں۔ الحمدللہ ادارہ دینیات فاؤنٹیش کے اندر یہ باقاعدہ ترتیب چل رہی ہے، اور ہم لوگ بڑے مکاتب والوں کو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ اپنے مکتب کے اندر حفظ کی درسگاہیں شروع کریں۔ بچہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں حافظ بنے۔ اگر آپ کے بچے 3-4 گھنٹہ مکتب کے لیے فارغ کر لیتے ہیں تو الحمدللہ آپ کے بچوں کا نظام غیر اقامتی مکتب کے اندر الحمدللہ ترتیب بنائی جا رہی ہے کہ آپ کے بچے مکتب میں آ کر کے حافظ بن جائیں۔ آج اذان ہو رہی ہے، حفظ کا نظام بھی شروع کرنا چاہیے۔ ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ ایک بچے کو حافظ بنانے کے لیے مدرسے کے اندر ڈالنا پڑے گا، اپنے گھر سے بچے کو دور چھوڑنا پڑے گا۔
ہر ایک کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤں، لیکن ماں کی ممتا جو ہوتی ہے، باپ کی محبت جو ہوتی ہے، وہ بچوں کو دور چھوڑنے پر مجبور نہیں کرتی ہے۔ بچوں کو دور چھوڑ نہیں سکتے، مدرسے کے اندر داخلہ نہیں کرا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم مکتب کا نظام ایسا بنا لیں کہ ہمارے مکاتب کے اندر حفظ کلاسیں بھی چلیں تو الحمدللہ بہت سے بچے حافظ قرآن بن جائیں گے۔ اور میرے عزیز دوستو، پردہ نشین ماں بہنوں، ایک حافظ قرآن کی کیا فضیلت ہے، ہم اور آپ اس کو بارہا سنتے آ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد میں ہم پیش کرنے کے لیے میں سائمہ مسکان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم پیش کریں۔ پیش کرنے کے لیے میں امیمہ احمد انصاری کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نماز کی اہمیت کے متعلق تقریر پیش کریں۔ سب سے افضل نماز کی ادائیگی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایسی مقامات پر ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو، چونکہ میرا اللہ، میرا مالک، میرا خالق رحمان ہے، عزیز ہے اور مہربان ہے۔ جی ہاں، حاضر محفل اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بار 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 کہی کہ اے بندے کیوں فرض سے غافل نہ ہو جانا، کیونکہ نماز و مسلمہ نازم و مظلوم ہے۔ نماز کے بغیر نہ تمن کا تصوف ہے اور نہ اسلام کا۔ سامر جیسا اللہ کا رزق کا صبر نماز، من کا جس نماز، بدن کی جان نماز، امی علام سے سنا نماز اور فتح کا عمل ہے نماز۔ گیا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے اور چہرے کا نور ہے۔ بے شک نمازی قبر میں چراغ ہے، مول کرنے کے سوال کا جواب ہے، تو پھر تو نماز قائم کرو۔ صدقہ عشق و عبادت کا مزہ آتا ہے، صدقہ عشق و عبادت کا مزہ آتا ہے، خواہش شدوں میں دعا بسات کرتی ہے کہ تم شد بھی فلو رملو کارو آرحمان رب سنا ہو، تو پھر تو نماز قائم کرو۔ آخر میں عشق کے ساتھ رخصت ہوتی ہوں، میری زندگی کا مقصد تیرے دل کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دل کی سرفرازی، میں اسے مسلمان، میں اسے نمازی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ میرے عزیز دوستوں، پردہ نشین ماں بہنوں، یہ بچی کتنی تعریف کی اور بہت ہی قابل مبارکباد ہیں وہ اساتذہ جنہوں نے اس بچی کو تیار کیا ہے۔ قابل مبارکباد ہے اس بچے کے والدین اور رشتہ دار کہ الحمدللہ یہ بچی اتنی ہمت کے ساتھ میں، نہایت ہی بے باکی کے ساتھ میں کس طریقے سے نماز کی دعوت دے رہی تھی۔ اللہ رب العزت نظر بد سے بچائے اور ان کے والدین کو ان کے آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے عزیز دوستوں، پردہ نشین ماں بہنوں، مکتب ایک ایسی جگہ ہے کہ الحمدللہ ان بچوں کو بنایا جاتا ہے، ان بچوں کے پیچھے باقاعدہ محنت کی جاتی ہے۔ مولانا یہاں سے بھی نام لے لے، جن لوگوں نے انعام سے نوازا ہے،
اللہ ان کے جان میں، مال میں، آل میں، اولاد میں اللہ ترقی عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اسی شب معراج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی کے دن معراج میں گئے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ہی کے دن نماز ملی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور بچی الحمدللہ نماز کی ہی دعوت دے رہی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اخلاص کے ساتھ میں، خشوع و خضوع کے ساتھ میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے میں زید ارشاد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور علم کی فضیلت پر تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دیجیے، کیونکہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو خدا کی پہچان کراتا ہے۔ علم ہی اللہ کا خوف بڑھاتا ہے۔ علم ایک روشنی ہے جس سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے تو علم والے ہی ڈرتے ہیں، علم سے انسان کے اعمال صحیح اور قبول ہوتے ہیں۔ عالم اور جاہل ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک عالم 1000 عبادت کرنے والوں سے افضل ہے۔ قرآن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ اسلام زندہ کرنے کی نیت سے علم حاصل کر رہا ہے تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہل دوستو، سب کچھ جو جانتے ہیں وہ کچھ جانتے نہیں۔ علم واقعی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو عزت بخشتی ہے۔ علم کے ذریعے سے انسان اللہ رب العزت تک اس کی رسائی ہوتی ہے۔ آج ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بچے دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھائی کرتے ہیں وہ بھی علم ہی ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نہیں میرے عزیز دوستو، جس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہو اسی کو ہی علم کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد میں اسماء حسنہ پیش کرنے کے لیے عائشہ، ایمن اور ام ہانی کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اللہ رب العزت کے جو 99 صفاتی نام ہیں، اللہ رب العزت کا ایک نام ذاتی اللہ ہے اور صفاتی نام 99 ہے۔ الحمدللہ بچوں کو اللہ رب العزت کے ان ناموں کو زبانی یاد کرایا جاتا ہے۔ الحمدللہ فضائل میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے 99 نام جو ہے یا اللہ کے صفاتی نام کو لے کر کے اگر دعائیں مانگی جائیں تو الحمدللہ اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ہمارے پرائمری نصاب کے اندر الحمدللہ بچوں کو 99 پورے نام زبانی یاد کرایا جاتے ہیں۔ یہ بچے آپ حضرات کے سامنے وہی چیز پیش کر رہے ہیں۔
الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माशाअल्लाह ये बच्चियां आप हजरात के सामने अस्माए हुस्ना पेश को ये मेरे यहाँ पहुंचा दिया करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बजाय उनको देने के. जी अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए. आप हजरात इसी तरीके से हिम्मत अफजाई करते रहें और निहायत ही अदब के साथ में माँ और बहनों से दरख्वास्त है कि जो कुर्सियां आपके लिए बिछाई गई हैं आप वही तशरीफ फरमा रहे तो ज्यादा बेहतर होगा बजाय इधर उधर बैठने के. नात पेश करने के लिए मैं आयरा बानों को दावत देता हूं कि वो आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नजराने अकीदत पेश करें. वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा. तू अमीरे हरम मैं फकीर आज़म, तू अमीरे हरम मैं फकीर आज़म. तेरे गुल और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुल और ये लब मैं तलब ही तलब. तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा. इल्हाम जामा है तेरा, इल्हाम जामा है तेरा. कुरआई मामा है तेरा, कुरआई मामा है तेरा. मिंबर तेरा अर्श बरी, मिंबर तेरा अर्श बरी. या रहमतुल लिल आलमीन. तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा. खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा. आवाज हक खुतबा तेरा, आवाज हक खुतबा तेरा. आफाक तेरे सामने, आफाक तेरे सामने. या रहमतुल लिल आलमीन, या रहमतुल लिल आलमीन. तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा. तू एहराम अनवार बांधे हुए, तू एहराम अनवार बांधे हुए. मैं दुरूदों के दस्तार बांधे हुए, मैं दुरूदों के दस्तार बांधे हुए. काबाए इश्क तू
ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری رہگزر، میرا گھر خاک پر اور تیری رہگزر، سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا، یہ بچی اور نذران عقیدت پیش کر رہی تھی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں نے خوش ہو کر کے انعام دیا ہے، اللہ دینے والے کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اپنا انعام لے کر کے جاؤ یہاں سے۔ اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے میں حلیمہ نظام الدین کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور سیرت کے عنوان سے تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات محترم، جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس کا تعلق براہ راست ہم سب کے ہادیوں، رہبر، امیر و مرشد محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ڈھنگ اور طریقہ بتایا ہے، دنیاوی زندگی کے لیے ایک نمونہ مقرر کیا ہے، فوز و فلاح کا ضامن ایک حسین فارمولہ عطا کیا ہے۔ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل تقلید زندگی کو مسلمانوں کے لیے آئیڈیل بتایا گیا ہے، اور یہ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اے لوگوں، اگر کامیابی و کامرانی چاہتے ہو، تمہارے اندر ہدایت و روشنی کی طلب ہے، امن و سلامتی کی خواہش ہے، طاعت و تقویٰ کی تمنا ہے، عزت و شرافت کی چاہت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن زندگی کو اپناؤ، ایت نبی کے ہر گوشے کو اختیار کرو، آپ کے ہر فرمان کو سینے سے لگاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ارشادات کو آنکھوں پہ بیٹھاؤ، اور سنت نبویہ کو اپنی زندگیوں میں داخل کر کے ساری دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دو گے، خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ حضرات گرامی، پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا رنگوں میں آنکھیں کھولی، پوری دنیا تاریکیوں، ظلمت گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، کفر و شرک پر سر اقتدار تھا، جہاد و علمی کا دور دورہ تھا، الفت و محبت نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی، وحشت و بربریت اپنے عروج پر تھی، انسان کے خون کا پیاسا تھا، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس دنیا میں ہدایت و روشنی کا سورج طلوع نہیں ہوگا، اس دنیا کا بحران ختم نہیں ہوگا، اس کائنات کو انسانیت کا درس نہیں ملے گا، اور ہمیشہ کے لیے لوگ آداب انسانیت سے محروم ہو جائیں گے۔ ایسے نازک اور پرآشوب دور میں ایک ایسی ذات کا ظہور ہوا جسے نور و ہدایت کی ہم رکابی حاصل تھی، اور جس کا فیض بے قرار انسانوں جنات سے تجاوز کر کے حیوانوں، نباتات، درختوں، جمادات سب کو عام تھا۔ چنانچہ آپ کے آتے ہی ظلمت و تاریکی کا فور ہو گئی، کفر و شرک کا خاتمہ ہوا، جہاد و ناخواندگی نے راہ پر اختیار کی، رشد و ہدایت کا نیا دریا رواں ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا عالم تہذیب و تمدن، فکر و نظر اور علم و ادب کا گہوارہ بن گیا۔ سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ نازتا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے، اور دنیا نے دیکھا کہ جو لوگ اس دامن و ہدایت سے وابستہ ہوئے وہ زندہ و جاوید ہو گئے۔ جن لوگوں نے اس آستانے کو مضبوطی سے تھامے رکھا وہ رضی اللہ عنہم و رضوان کے بشرت ہمیشہ القاب سے نوازے گئے۔ یہی وہ در تھا جسے پکڑنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کہلائے، یہی وہ دربار تھا جہاں سر جھکانے کے بعد حضرت عمر کو فاروق اعظم کا خطاب ملا، یہی وہ بارگاہ تھی جہاں حضرت عثمان کو ذو النورین کا لقب ملا، اور یہی
وہ فوجی چھاونی تھی جس نے حضرت علی کو اسد اللہ کے نام سے یاد کیا. پوری دنیا جانتی ہے کہ جو دربار رسالت سے جڑے وہ آسمان علم و عمل کے درخشدارے بن گئے, زہد و قناعت اور صبر توکل کے امام بن گئے. انہیں دربار رسالت سے اصحابی کا نجوم کی بشارت ملی. دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی و سرخ روئی کی ضمانت دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں, کل میرے بعد ان دو چراغوں سے اپنے ایمان کو منور کرنا, قرآن و سنت اپنی زندگی سنوارتے رہنا. یہ دو نسخے ہیں, انہی سے درد دل کا علاج کرنا, انہی دو چیزوں میں اپنے مسائل و مشکلات کا حل تلاش کرنا, اور یہ امانت میرے بعد آنے والے مسلمانوں تک پہنچا دینا, اور انہیں یہ بتا دینا اگر وہ میرے طرز زندگی کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو قرآن و سنت میں غور کریں, اس لیے کہ میری پوری زندگی قرآن و سنت سے عبارت ہے. آپ سامعین حضرات, آج ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود نہیں ہے. براہ راست ہم آپ سلم سے استفادہ نہیں کر سکتے, لیکن آپ کا اسوہ حسنہ, آپ کی زندگی جینے کا طریقہ اور آپ کا نمونہ عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے. قرآن ہمارے لیے ذریعہ ہدایت ہے. احادیث نبویہ مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے. ہمیں ان سے روشنی حاصل کرنا چاہیے. دین کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں آپ کو محنتوں اور مجاہدوں سے سبق لینا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ جب دین پھیلانے کی وجہ سے آپ کو اذیت دی گئی, آپ نے صبر کیا, حق کے لیے آپ کو ستایا گیا, آپ نے برداشت کیا, لوگوں کو انسانیت سکھانے اور انسان بنانے کے جرم میں آپ پر پتھر برسائے گئے, آپ نے اسے ہنس کر قبول کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کی راہ میں ہر طرح کی صعوبتیں برداشت کی, مگر برابر اسلام کی ترویج و اشاعت کرتے رہے. ہر موڑ پر لوگوں کو بلاتے اور سمجھاتے رہے, اور ہر موقع پر انہیں دین سے آگاہ کرتے رہے. اے مسلمانوں, اگر آج اسلام اپنانے کی وجہ سے ہمیں ستایا جائے, دین پر عمل کرنے کے جرم میں اذیت دی جائے, تحفظ اسلام کی خاطر ہم مارے جائے, اعلاء کلمت اللہ کی راہ میں گرفتار کیے جائے, تو اللہ پر بھروسہ کر کے ہمیں صبر کرنا چاہیے. ہمیں ہمت نہیں آنی چاہیے اور سوچ کر برداشت کرنا چاہیے کہ اے اللہ, ایک دن اسی دین کی خاطر حضرت خباب کو جلتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا تھا, حضرت بلال کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا تھا, سلمان فارسی کو مارا گیا تھا, اور سب کچھ سہ کر کفار کا ہر مسلموں سے برداشت کر کے انہوں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا تھا, وہ پہ نبوی کا نعرہ لگایا تھا. اے اللہ, ہم بھی انہیں کی صفوں میں سے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت مندوں میں سے ہیں, آقا سے محبت قدم بھرنے والوں میں سے ہیں. ہم نے عزم کر رکھا ہے کہ دین کے خاطر ہم بھی ہر طرح کی پریشانیاں برداشت کر لیں گے, دنیا کے ہر چیلنج کا مقابلہ کریں گے. حفاظت اسلام کے لیے ہم اپنی جان دے دیں گے, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو نہیں چھوڑیں گے. آپ کی تعلیمات کو فراموش نہیں کریں گے, قرآن کی ہدایات کو نہیں بھلائیں گے, قرآن کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں گے, اور سنت نبویہ کو ہر جگہ بنائیں گے. خوشی اور غم ہر موقع پر قرآن کا اعلان اور آپ وسلم کا فرمان ہی ہمارے لیے نمونہ حیات اور طریقہ زندگی ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہماری زندگیوں میں داخل فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.